السلام علیکم، میرا نام ہے ایان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں A4 نیوز 766۔ اس وقت ہمارے ساتھ عبد الفتاح اڑو، آئیے تم سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ عبد الفتاح بتائیے، کون سے ملک میں ایٹم بم گرنے جا رہا ہے؟ جی بالکل ایان علی، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یوکرین نے ڈرون کا روسی ایئر بیس پر بڑا حملہ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا جو آغاز ہوا ہے، اب تک سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ روس پر کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 40 سے زائد روسی طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا یوکرین کے جانب سے۔ اب 18 ماہ کی یہ جو پلاننگ تھی یوکرین کے جانب سے، اس 18 ماہ کی پلاننگ کے بعد ہی انہوں نے اس حملے کو جو ہے وہ حتمی شکل دی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈرون حملے تھے، ان ڈرون حملوں کی وجہ سے جو یہ حملہ جو کامیاب ہوا ہے، اور یہ سمگل کر کے جو ہے وہاں پر پہنچایا گیا تھا۔ اب دوسری جانب روس کو بھی اس شدید حملے پر شدید غم و غصہ بھی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی ماہرین ہیں جو عالمی سیاست کے منظرنامے کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ روس یوکرین نیوکلیئر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ روس جو ہے وہ یوکرین پر ایک نیوکلیئر حملہ کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے وہ انہوں نے انتظامات کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ناگاساکی ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، اس کے بعد اب تک کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر پر جو ہے نیوکلیئر کا حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ حملہ ہوتا ہے یوکرین کے اوپر، اگر روس نے ایٹمی حملہ کیا تو یہ سب سے بڑی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ یوکرین کی جو حمایت کر رہے ہیں وہ نیٹو فورسز ان کی جو مکمل طور پہ حمایت کر رہے ہیں۔ نیٹو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ روس جو ہے وہ جنگ بند کر دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فوجیں جو واپس بلا لے، لیکن یوکرین جو اپنا روس جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جنگ بند کرے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ یوکرین جو ہے اس کا حصہ ہے اور وہ اس کو حاصل کر رہا ہے۔ دوسری جانب نیٹو جو ہے کہ جو ممالک ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب تک جو ہے یوکرین کے مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 2-2.5 سالوں سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب تک کہ یوکرین کا جو مکمل ساتھ دیا جا رہا ہے فوجی حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا واقع جو ہے روس یوکرین پر نیوکلیئر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ نیوکلیئر حملہ ہو گیا، اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب اس حملہ جو ہوا ہے ایئر بیس پہ، جس پہ 40 سے زیادہ جو طیارے مار گرائے گئے ہیں یوکرین کے جانب سے ڈرون حملے کی مدد سے، اب روس اور چائنا وہ بھی ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو گئے ہیں، اور پہلے تو وہ قریب تھے لیکن اب مزید وہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو روسی صدر ہیں پیوٹن، اس کو کافی غم و غصہ بھی ہے اس حملے پہ، اور وہ شدید جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ برہم بھی ہیں۔ تو اب ان کے پاس کوئی آپشن میرے خیال میں کوئی بچا نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا واقع روس جو ہے یوکرین پہ ایٹمی حملہ یا نیوکلیئر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، عالمی سطح پر اس کا منظرنامہ کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی ایان۔ عبد الفتاح، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے A4 نیوز 786۔ اللہ نگہبان۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔